ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأخرج الناس من الجهل والضلال إلى نور العلم والهدى أحمده سبحانه وأشكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتات والصادقين والصادقات والصادقات والصابرين والصابرات والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكسر الجهل ويكسر الزنا ويكسر الشرب الخمر ويقل الرجال ويكسر النساء حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. برادران اسلام و خواتین اسلام، مسجد حاضہ کے امام و خطیب اور آپ کے درمیان میں موجود تلگو کے دائی اور منتظمین جماعت و مصلیان مسجد اور شہری جمعیت کے امیر، آپ سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے جمعہ سے اب تک بولنے کا اس ناچیز کو موقع دیا. نہ میرا تعارف ہے، نہ مجھے آپ پہچانتے ہیں، بس کسی کے ذریعے سے آ گیا، آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ میرے لیے بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو جن عنوانات پر اب تک آپ سن رہے تھے، جیسا کہ آپ کے امام و خطیب اللہ کی صفت رحمان و رحیم پر خطاب فرما رہے تھے کہ اللہ کی ذات رحمان و رحیم ہونے کے حصے سے کیا ہے، وہ آپ نے سماعت فرمایا. ابھی آپ کے تیلگو کے دائی خطیب کے متعلق ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ توحید پر بتا رہے تھے، اور اس میں نے چند باتیں بھی سنا. من تشبہ قوم، یعنی قوم کے متعلق، اور پھر اس میں تھوڑا سا آ رہا تھا کرسمس وغیرہ، تو کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ جو نئے سال وغیرہ پر کچھ بول رہے تھے. بہرحال آپ مجمعی طور پر بہت صحت مند جو ہے موضوع پر نصیحتیں سن رہے ہیں. اس میں ناچیز کو بھی موقع ملا ہے کہ مومنوں کے اوصاف، یعنی مومنوں کا کردار، کیریکٹر، ان کا نیچر
ان کا واگنک، ان کا چریتر، مراٹھی میں بولتے ہیں، تیلگو میں بھی بولتے ہیں کہ چریتر. ہاں مراٹھی میں کیا بولتے ہیں؟ مسلمانचे چریत्र कसं असतात बघा. ہاں تیلگو میں کچھ بولتے ہوں گے چریتر، تو تیلگو میں بھی آتا ہے، کنڑا میں بھی آتا ہے، سنسکرت میں بھی ہے نا چریتر. تو مسلمانوں کا چریتر، اس پر دو باتیں میں کہنے کے لیے کھڑا ہوں، اور جو بھی وقت ہے اس میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا. سورہ احزاب کی ایک مکمل آیت تلاوت کی ہے میں نے. یہ آیت جو ہے تقریباً 35ویں آیت ہے، 35. احزاب کے معنی ہیں لشکر، لشکر. تو اس سورت کی یہ 35ویں آیت ہے، 35 آیت میں نے تلاوت کی. ایک حدیث بھی میں نے پڑھا ہے جو اس سے ذرا ہٹ کر ہے، قیامت کے علامتوں سے متعلق حدیث ہے، معروف حدیث ہے. اور یہ حدیث بھی جو ہے اول درجے کی حدیث ہے. اول درجے کی اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو اپنے بخاری میں لائے ہیں، اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے مسلم میں حدیث کو لائے ہیں. تھوڑا سے شبد بولتے ہیں نا مراٹھی تیلگو میں شبد بولتے ہوں گے نا، جملوں کا تھوڑا ادھر ادھر فرق ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے. اور دونوں نے جو ہے اس حدیث کو بیان کیا. بہت اول درجے کی حدیث ہے. اس پر کسی محدث نے کرٹیسائز، مراٹھی میں بولتے ہیں اس کو ٹیکا کیا نہیں، عربی اردو میں بولتے ہیں کلام، یعنی اس پر کلام نہیں کیا، کرٹیسائز نہیں کیا. انگلش میں بولتے ہیں کرٹیسائز، اور اردو میں بولتے ہیں تنقید نہیں کیا. ٹیکا مراٹھی میں بولتے ہیں त्या विषयावर टीका होते दो बोलते हैं, यानी उसके ऊपर टीका होता है, मतलब ज़रा वज़नदार बात नहीं है वो. ऐसे ही हदीस के बारे में वो वज़नदार हदीस नहीं है, कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, मौज़ू है, मुरसल है, तदलीस है, वगैरह 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 है. तो ये जो हदीस मैंने बयान किया ये मारूफ है. इस पर तमाम मुहद्दिसीन का, जहाँ इमाम बुखारी और मुस्लिम इकट्ठा हो जाए, वो बहुत अव्वल दर्जे की हदीस, वहाँ कोई भी क्रिटिसाइज करता नहीं है. करने वाले भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग बात है. लेकिन जो हदीस को मानने वाले हैं वो इस पर कलाम नहीं करते. खैर मेरी बात जिनको समझ में आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं समझ में आ रही तो मैं माफ़ी चाहता हूँ. तो बहरहाल मुझे आपने मौका दिया, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. आपके मस्जिद के इमाम व ख़तीब माशाअल्लाह नौजवान हैं, उनके हक़ में दुआ कीजिए कि उनकी बहन की भी शादी हो जाए, उनकी भी जल्द से शादी हो जाए. आमीन कहिए. मैं इसलिए कहता हूँ कि अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह सुन्नत है ना. फमन रग़िबा और कमा क़ाल फमन रग़िबा फ़लैसा मिन्नी, जो सुन्नत से एराज़ करे वो मुझ से नहीं है ना. तो दुआ कीजिए अल्लाह रास्ते हमवार करे. तो माशाअल्लाह वो भी बहुत प्यारे हैं. आपकी बात को भी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा. तेलुगु बहुत चाहिए था कि मैं भी यहाँ जवानी में आता तो अच्छा होता, तेलुगु सीख लेता. तो बहरहाल बहुत अच्छी ज़ुबान है तेलुगु. अच्छा लगता है कि उसमें एक तरह का तरन्नुम है, और उसके अंदर संस्कृत की जैसे तलफ़ुज़ है, जैसे समाचारम कैसे बोलते हैं, ऐसा थोड़ा मैं पढ़ा हूँ तो ऐसा लगता है कि इसमें संस्कृत का कोई लहजा है, तलफ़ुज़ है, उच्चार है ना, उच्चार बोलते हैं ना उसको, तलफ़ुज़ उच्चार. तो बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छी बात है कि आप तेलुगु ज़ुबान में दीन इस्लाम की बात सुन रहे हैं. माशाअल्लाह आपके बीच में मालूम हुआ कि वो इस्लाम कबूल करके दीन इस्लाम की बातों को आपको पेश कर रहे हैं. बहुत बहुत ऊंची बात है, बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत फ़ख्र की बात है. अल्लाह ऐसा ही आपके इलाक़े में दीन इस्लाम की तरफ लोगों को जो है माइल करे, वो दीन इस्लाम को कबूल करे, दीन इस्लाम उनके सामने आए सही तरीक़े से. तो बहरहाल आपके मुंतज़मीन भी बहुत प्यारे हैं माशाअल्लाह. बहुत प्यारे तरीक़े से मेरा इस्तक़बाल किया, जबकि मेरी कोई शनाख्त नहीं. मैं भी इसको तहे दिल से मानते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ये आपकी जो जमीयत है, जमात है, ये क़यामत की सुबह तक यूँ सिलसिलेवार चलते रहे, ये आबाद और शाद रहे. यूँ ये मिजाज जो है आपका प्यार और मोहब्बत का, इस पर किसी की नज़र ना लगे. हासिदीन की हसद से आप महफूज रहे, शरीरों की शरारत से अल्लाह आपकी हिफाजत करे. तो दोस्तों, मैंने जो आयतें पढ़ी हैं, मेरी माओ बहनों,
یہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر جو 35ویں آیت ہے، اس کے متعلق جو ہے سبب نزول جو یہ نازل، سبب مطلب کارن ریزن، سبب بولے تو کارن ریزن، کارن میرے خیال سے تیلگو میں بولتے ہیں نا، ریزن تو انگلش میں، سبب بولے تو سمجھ میں آیا۔ تو یہ سورت کے نزول ہونے کا کارن، یہ آیت کے، تو اس کے پیچھے ایک سبب ہے، بیان ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ مردوں کا ذکر تو ہوتا ہے قرآن کریم میں، عورتوں کا نہیں ہوتا، خصوصاً مردوں کا قرآن میں ذکر ہوتا ہے، عورتوں کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، وہ جھانکتے ہوئے سن رہی تھی۔ کون؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کچھ ہمارے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، تو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے نصیحت کر رہے تھے۔ اس آیت سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، اسلام میں عورتوں کا جو مقام ہے وہ مردوں کے برابر ہے۔ اسلام میں عورتوں کا مقام جو ہے وہ مردوں کے ہی برابر ہے۔ اب وہ کیسے بولیے؟ عبادت میں ان کا مقام بالکل مردوں کے برابر ہے۔ نماز جو پڑھیں گے وہ ثواب جو مردوں کو ملتا ہے وہ عورتوں کو بھی وہی برابر ملے گا، اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہے، اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں۔ مرد اگر سچا ہے اس کو جو سچائی پر ثواب ہے، اجر ہے، وہی عورت کو ہے۔ عورت روزہ رکھتی ہے، عورت صدقات و خیرات کرتی ہے، یہ جتنے بھی نیک کام ہیں ان نیک کاموں کے عوض میں عورت ہونے کی حیثیت سے ان کو کم ثواب نہیں ملے گا، ان کو برابر ثواب ملے گا، بلکہ وہ مردوں سے آگے جائیں گے۔ دیکھیے اگر علم کی بات اگر کریں گے، علم کی بات کریں گے، شریعت کا 40واں حصہ 40%، کتنے؟ 40% شریعت کا، ہاں۔ تو بہرحال بات کو سننے کے لیے ایک ضروری ہے کہ ماحول کے اندر خاموشی ہو، پرسکون ماحول ہو۔ تو میں گزارش کرتا ہوں تمام ہمارے بھائی اور بہنوں سے کہ پورے دل جمعی کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ سنیں، تو انشاءاللہ العزیز بات پلے پڑے گی، دل و دماغ میں اترے گی۔ شریعت کا جو ہے 40واں حصہ، شریعت کا 40واں حصہ کس سے ہے بولیے؟ کس سے ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ کس سے ہے بولیے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے ہے۔ کیوں بولو؟ آپ سب سے زیادہ حدیثوں کی راویہ ہیں، 2000 سے زیادہ۔ آپ کا معمول کیا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ جب تک حیات تھی، آپ کی دیوار کے بیچ میں کھڑکی رہتی تھی، کھڑکی کے نیچے بیٹھ کر بڑے بڑے صحابہ کرام آپ سے دین اسلام کی تعلیم سیکھتے تھے۔ معلوم کیا ہوا؟ عورت دین اسلام کی تعلیم اور مردوں کو دے سکتی ہے پردے کے آڑ میں، پردے کے آڑ میں عورت دین اسلام کی تعلیم دے سکتی ہے، یہ معلوم ہوا۔ کب دے گی بولو؟ جب وہ دینی تعلیم کو حاصل کرے گی تبھی دے گی نا، ہے نا؟ اس سے کیا معلوم ہوا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی چہیتی امت کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنے تعلیم سے نوازا کہ آپ کے بعد دین کے بہت سے مسائل میں آپ نے اجتہاد کیا ہے۔ ان کے ابا حضرت ابوبکر صدیق ان سے مسئلہ دریافت کرتے، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق آپ سے مسئلہ دریافت کرتے، حضرت عثمان غنی آپ سے مسئلہ دریافت کرتے، حضرت علی، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے مسائل دریافت کرتے۔ آپ اتنی فقیہ، ذکیہ، فتین، ذہین،
معلوم یہ ہوا دین اسلام میں عورت کا مقام مرد سے کم نہیں، جسمانی اعتبار سے اس کا مقام جو ہے وہ اس کے متعلق مسائل الگ ہیں۔ اب دیکھیے یہاں ایک سوال کا جواب، عورت کیا ہے، کس کے تابع ہے بولیے؟ الرجال قوامون علی النساء۔ اس لیے قرآن کے اندر جتنے بھی مسائل آتے ہیں وہ عورت مرد کے تابع رہ کر، عورت جو ہے مرد کے تابع رہ کر اپنی زندگی بسر کرے گی، وہی اس کی شان و آن ہے، وہی اس کی کیا ہے، اصل پہچان ہے۔ بات سمجھ میں کہ فرق یہی ہے۔ اس لیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے عورتوں کو مردوں کو برابر برابر کہا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں۔ دیکھیے مسلمان بھی ذکر ہو رہا ہے، والمومنین والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ دیکھیے بہت غور کرنے کی بات ہے، یہ مومن اور مسلمان کیا ہے؟ مسلمان ظاہری اعتبار سے ہر کوئی مسلمان ہے، ظاہری اعتبار سے کون؟ وہ عبداللہ مسلمان، نماز نہیں پڑھ رہا، وہ عبداللہ رمضان میں روزے نہیں رکھتا، عبداللہ مسلمان ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا ہے نا۔ وہ عبد الرحمن مسلمان ہے لیکن استنجے کا خیال نہیں رکھتا ہے نا۔ وہ عبدالوہاب مسلمان ہے لیکن سود کا کاروبار کرتا ہے۔ ایسے سب مسلمان ہیں، ظاہری نام کے اعتبار سے مسلمان، اس لیے یہ کیٹیگری الگ ہے۔ مومن بولے تو کیا؟ مومن بولے تو وہ جو مسلمان ہونے کے بعد اللہ کی مکمل عبادت کی فکر رکھنے والا مومن مرد اور پوری مکمل فکر رکھنے والی عورت، وہ کبھی مسلمان ہونے کے حیثیت سے اللہ کے احکامات کو نہیں توڑتا اور نہیں توڑتی، اسے مومن کہتے ہیں۔ وہ ایماندار ہوتے ہیں، وہ ایماندار ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ دونوں برابر ہوئے کہ نہیں؟ مسلمان سب جنے کلمہ کو مشرک بھی درگاہ میں جا کے چکر لگا رہا ہو، کیا ہے خواجہ بھائی جا رہے، کہاں گئے؟ اجمیر کو گئے، نام مسلمان، وہ فلاں کہاں کٹا ہے بولتے، میں وہاں گئے، نام کیا؟ اللہ بخش ہے نا، نام ہے، لیکن اس کا کام ایمان کے مطابق ہے کیا؟ نہیں ہے۔ مسلمان مرد ہے، مسلمان عورت ہے، لیکن اس کا کام مسلمانوں کے جیسا نہیں ہے، نام صرف مسلمان ہے، اس لیے وہ مومن نہیں ہے، وہ مومنہ نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے مومن بننا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے۔ المجاہد جاہد فی طاعت اللہ، مجاہد کون ہے؟ جو اپنی گردن کو جھکا دے اللہ کے سامنے شیطان سے لڑتے ہوئے، وہ مجاہد ہے۔ مجاہدہ کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار لے کے لڑتے رہے، بلکہ شیطان سے ہمیشہ لڑتے رہے، اپنے نفسانی خواہشات کو دباتے رہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہے وہ مومن جو اپنے نفسانی خواہشات کو دبا دیا، کامیاب ہے وہ مومنہ جو اپنے نفسانی خواہشات کو دبا دی۔ خواہشات کتابیں ہیں، مسلمان ہے، وہ مومن نہیں۔ خواہشات کتاب ہے، مومن نہیں۔ جو اللہ کے تابع طرز محمدی پر زندگی گزارنے والا مرد مومن ہے، جو اللہ کے تابع مومن مسلمہ ہے اور طرز اس کا جو ہے زندگی گزارنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، وہ مومنہ ہے۔ تو مومن کی تو ہے جو ڈیفینیشن ہے، اس کی وسلیشن ہے، آپ ہلکے پھلکے انداز میں سمجھ لیے ہوں گے۔ یہ دیکھیے جب یہ خوبی ہوتی ہے، یہ بات اگر ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر یہ بھی خوبی آتی، کیا؟ والخانتین والخانتات،
فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، ایک غلام، ایک نوکر آپ کے یہاں فرما برداری سے کب کام کرتا بولیے؟ وفادار ہو. بے وفادار ہو تو کام نہیں کرتا برابر. تو وفادار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک کی عزت و عظمت، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہو. جو اللہ کا بندہ بندی اللہ کے خوف کو اپنے دل میں رکھتی ہو تو وہ اللہ کے ساتھ وفاداری کرے گی، وفاداری کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا. اس لیے والقانتین والقانتات. اس کے بعد والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے زنا بھی کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ ایک بہت بڑی بلا ہے، مصیبت ہے. جھوٹ ایک جھوٹ نہیں بلکہ ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اسے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ایک جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کتنے جھوٹ بولنا پڑتا ہے؟ 100. وہ بولتے ہیں ہمارے یہاں خصائی کا بچہ کبھی نہیں سچا. شیطان مرنے کے بعد ایک باغوان پیدا ہوتا ہے. ہمارے باغوان بولے تو فروٹ بیچنے والے رہتے ہیں نا، فروٹ، اس کو باغوان بولتے ہیں. وہ بہت ہمارے یہاں مسلم ہی رہتے ہیں. وہ مولانا ایک نمبر کا مولانا، یہ تم کو معلوم نہیں، اس سے منگایا لا بولے سوئٹزرلینڈ کا بولے ایک دم. وہ لیتے ہیں لگ لے اندر سے 2-4 کچرے نکلتے. تمہارے کم دام میں دے، جا کے معلوم ہو تو وہ ہمارے سے زیادہ لیے رہتا ہو. خصائی کا بچہ کبھی نہیں سچا بولے تو آپ کو مولانا آپ کو 1 نمبر گوشت دیتا ہے، بولے وہ چھچوڑے مار کے چربی مار کے دے دیتا ہے. یہ ایک مثال ہے. خصائی کا بچہ کبھی نہیں سچا اور 100 شیطان مرنے کے بعد ایک باغوان پیدا ہوتا ہے. لیکن ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتی. جو کچھ بھی ہے سچ بولتا ہے، سچ بولتی ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے دوستو. سچ بولنا چھوٹی بات نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچ بولتے ہیں، سچ بولتی ہیں. پھر اس کے بعد والصابرین والصابرات. دیکھیے ایک ہی بات دکھ رہی ہے، اگر کڑیوں کو جوڑیں گے تو بات کتنی پیاری ہے. صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. جب آدمی مسلمان بن جاتا ہے، ایماندار بن جاتا ہے، وفادار بن جاتا ہے، سچ بولتا ہے تو زندگی اتنی اس کی آسان نہیں. یہ سماج میں، یہ معاشرے میں اتنی آسان نہیں. مسلمان بن گیا، ایماندار بن گیا، وفادار بن گیا، سچا بھی بن گیا، اب اس کے بیچ میں زندگی گزارنا معمولی بات ہے. آپ کو ستائیں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، پریشان کریں گے. آپ بہت اچھے ہیں بول کے آپ کو بھول کے ہار نہیں پہنائیں گے. تکلیفیں دیں گے، پریشان ہوں گے، ستائیں گے، دکھائیں گے. اب ایسی صورت میں صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. صبر ایک ایسی دولت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ نے کیا وہ خاتون کا. وہ خاتون کہتی جاؤ جو مجھ پر گزری ہے تم کو کیا معلوم ہے، تم کو کیا معلوم ہے جو مجھ پہ گزری. حقیقت بھی یہی ہے. میرے گھر میں مصیبت، موت قیامت صغریٰ، موت قیامت صغریٰ، چھوٹی بات نہیں ہے. جس گھر میں موت ہوئی وہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور عورت کہہ رہی ہے تو اللہ کے نبی کے بارے میں معلوم نہیں تھا. کہا کہ معلوم ہے کہ کون ہے؟ تو بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے گئی، دروازہ کھٹکھٹائے. اللہ نے کہا جس وقت میں بھی صبر کرنا چاہتی ہوں. ارے بھائی جس وقت صبر کرنا تھا تبھی کر لیتے تو اس کا اجر تھا. اب کیا ہے معلوم ہو گیا آپ کو. اب کیا ہے معلوم ہو گیا. جس وقت تکلیف ہوئی اس وقت ہی صبر کرنا اصل ہے. اس وقت ہی صبر کرنا. اس لیے تکلیفیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی، بہت کچھ ہے. تو اس لیے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اس کے بعد دیکھیے والخاشعین والخاشعات، اور خالص اللہ کے لیے اللہ کا خوف لے کر اس کے سامنے انکساری اور عجز کے ساتھ اپنی گردن کو جھکانے والے مرد اور عورتیں.
اس لیے دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، کیا ہے؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کرنا بھاری نہیں جن کے دل میں خشیت ہے، خوف ہے، ڈر ہے۔ ان کے لیے اللہ کے احکامات پر زندگی گزارنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دل میں خوف ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، الذین یظنون، ظنہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے گمان کے لیے، لیکن انا آنے کی وجہ سے اس کا یقین کا ترجمہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یقین کا، کہ گمان نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں اللہ سے ملنے کا، یعنی مرنا ہے، اس کا یقین جو رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کی عبادت کرنا مشکل نہیں ہے، مجھے مرنا ہے نا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ یقین رکھتے ہیں اللہ سے ملنے کا، ملاقات کرنے کا، تو ان کے لیے اللہ کے احکامات پر چلنا مشکل نہیں۔ تو خشیت یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی صفت ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ خیرات دینے والے مرد، دینے والی عورتیں، یعنی جو کچھ بھی اللہ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ایک خوبی۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی حیا کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حیا کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ذکر کرنے والے اللہ کے کثرت سے مرد، والذاکرات، اور عورتیں۔ تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اعد اللہ لہم، ان کے لیے بنایا گیا ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ دیکھیے، میں یہ سب باتیں تفصیل کے لیے کافی وقت ہے، مختصر وقت میں ایک حدیث جو میں نے پڑھا ہے اس پر 2 باتیں عرض کروں۔ یہ سارے خوبیاں ہیں 10، ہے نا؟ یہ 10 خوبیاں آج مسلمانوں میں ہے کیا؟ ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو کیوں؟ اس حدیث کے حوالے سے 2 باتیں عرض کر کے میں اپنی باتیں مکمل کروں گا۔ وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، پھر سے ایک مرتبہ۔ وہ حدیث کے الفاظ اس طرح سے: سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ میں سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول من اشراط الساعہ، کہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے قریب یہ علامتیں ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ ان یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا، علم ہے اٹھ جائے گا۔ آج ہمارے بچے انگلش بھی پڑھتے ہیں، تیلگو بھی پڑھتے ہیں، ہندی بھی پڑھتے ہیں نا۔ تیلگو تو مادری زبان ہے، مطلب کہ راجیہ بھاشا ہے، اور آپ کی مدر ٹنگ بھی ہے۔ انگلش ہے، یہ نیشنل لینگویج ہے نا۔ لیکن عربی پڑھتے ہیں کیا؟ عربی مذہبی زبان نہیں پڑھتے، کیوں؟ عربی بھی ایزی ہے، اس کے بھی گرامر ہیں، سب ہے، اس کے پوئم ہے، پوئٹری ہے، سب ہے، سیکھنے کے لیے سب ہے، لیکن سیکھتے کیا؟ نہیں سیکھتے، نہیں پڑھتے، اس لیے عربی نہیں آتا۔ تیلگو آتا ہے کیونکہ آپ کی مادری زبان ہے، راجیہ بھاشا ہے۔ انگلش نیشنل لینگویج ہے، اس لیے اس کو سیکھتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں انگلش جو ہے پھٹافٹ پڑھتی ہیں، سمجھتی ہیں، لکھتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ عربی؟ تو یہ مسئلہ یہیں سمجھ میں آ جائے گا، ہم اس پہ محنت نہیں کرتے۔ اسی لیے ہمارے درمیان میں جو عربی کے ذریعے سے دین اسلام کو سمجھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس ذریعے سے ہٹ کر ہم اپنی مقامی زبان میں ہم دین اسلام کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں، کیونکہ اسلام میں علمہ البیان، تیلگو بولنا کس نے سکھایا ہے؟ کہ کوئی تیلگو معاشرہ سکھایا کیا؟ یا خود بخود ہو کیا ہی کیا؟ نہیں، کیا ٹپکی کیا؟ نہیں، یہ اللہ نے سکھایا ہے۔ تیلگو بولنا بھی، ملیالی بولنا بھی، کنڑا بولنا بھی، جاپانیز، چائنیز، یہ جتنی بھی زبانیں ہیں دنیا کے اندر انسان بولتا ہے، وہ سب بولنا سکھایا اللہ نے۔ زبان سے کوئی ہم کو شکایت نہیں ہے،
شکایت اس بات سے ہے کہ جس طرح سے ہم انگریزی سیکھتے ہیں تو عربی کیوں نہیں سیکھتے؟ ہے نا؟ ہم اپنے بچوں کو عربی کیوں نہیں سکھاتے جیسا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں جو قرآن کی روشنی میں جو مسلمانوں کی صفات کا ذکر اللہ نے کیا ہے، وہ صفات ہمارے درمیان میں اگر ہیں تو الحمدللہ، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، تو اس کی وجہ ہم کو سمجھ میں آتی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن علم اٹھ جائے گا۔ کون سا علم؟ دین اٹھ جائے گا۔ ہمارے بچے سائنس میں مہارت حاصل کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر رہے ہیں، حسابی آتے ہیں، کیا بولتے ہیں، گణت بولتے ہیں نا اس کو، گణت میں ماہر ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد پولیٹیکنیکل میں، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، زیالوجی، ویالوجی، ایگریکلچر، اگڑم تگڑم جتنا بھی ہے وہ سب سے جو ہے ہمارے بچے بچیاں واقف ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر واقف نہیں تو کیا ہے؟ قرآن سے، ہے نا؟ اسی لیے ہمارے معاشرے میں سے دن بدن علم اٹھتے جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ، جاہل لوگ زیادہ۔ اب ذرا تھوڑا سا ناراض ہوں گے اب، الحمدللہ یہاں تو ذرا اچھا لگا۔ مسجدوں کے کیا بولتے ہیں، مسجدوں کا جو مینجمنٹ ہوتا ہے نا وہ سب جاہل ہوگا۔ متولی کون؟ جاہل۔ خزانچی کون؟ جاہل۔ سیکرٹری کون؟ جاہل۔ اور انٹرویو لینے والے مولانا لوگوں کی انٹرویو لیتے ہیں جاہل لوگ، ان کو کچھ نہیں آتا کچھ نہیں ہے، کیونکہ مسجد کے متولی ہے، بولنا صحیح نہیں آتا لیکن امام کی وہ انٹرویو لیتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا بولیے؟ امام کو سنبھالنے والے جاہل لوگ ہیں، تو جاہل لوگ اپنی سوچ کے مطابق امام کو دیکھتے ہیں، تو امام مجبوراً جو ہے ان کی سوچ کے مطابق کام کرتا ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے جہالت اور بڑھتی ہے کہ امام سے کچھ کام ہی نہیں ہوتا علمی، اس لیے کہ جہالت بڑھتی، کیونکہ جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ اور امام کے تابع نہیں رہتے۔ مسلی جو ہے نا، مسلی، ہر مسلی متولی رہتا ہے امام کے اوپر۔ مسلی وہ مسلی نہیں، وہ متولی رہتا ہے۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے، کام جو ایک علم والے کے ذریعے سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ کھل کے نہیں بول سکتا، وہ مرغوب ہو جاتا ہے، اہل ثروت حضرات کے بیچ میں دبا دھمکا رہتا ہے، کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کے نتیجے میں کیا ہے، جہالت بڑھتے جاتی ہے۔ جہالت ہے، میں ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں، آپ کی مسجد کی نہیں بول رہا ہوں، اکثر و بیشتر جو مساجد دیکھتا میں وہ بول رہا ہوں۔ مساجد کو بات تو چھوڑ دیجئے، مدارس کے اندر ایسے لوگ ہیں جاہل قسم کے، مدارس جہاں علم گاہ ہے وہاں کی حالت یہ ہے۔ تو کیسے ہم اس قرآن کے اوصاف والے مومنہ اور مومن کو دیکھ پائیں گے؟ وہ تربیت کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں ایسے مومن لوگ، ایسے مومنہ لوگ آئیں گے نا، اچھی کوالٹی کے پائیں گے۔ اب دیکھیے عیسائی لوگوں کی اسکول میں اچھے بچے نکل کر آتے ہیں، ان کا ٹارگٹ کیا ہے بولیے؟ ایجوکیشن اور ہیلتھ، دوسرا ان کا مذہب کچھ نہیں، وہاں آٹومیٹک سب جو وہ کرتا ہے، ادھر سب آٹومیٹک کر دے، بولنے کی ضرورت نہیں، وہاں پر آٹومیٹک کپڑے پہنتا ہے، اسٹائل واچ رہتا ہے، باڈی لینگویج بھی وہی رہتی ہے، سب ٹوٹل وہ سب بولنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اچھا ایجوکیشن دیتے ہیں، وہ ہیلتھ کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمان گھر میں مسجد میں سنتا تو ہے امام صاحب بولتے ہیں، لیکن اور ایک آگے کی بات بولتا ہے، امام صاحب کے بچے عیسائی کی اسکول میں پڑھتے ہیں، کیونکہ اب اس کا فیوچر دیکھتا ہوں، امامت کی کچھ بھی اس کا نہیں یہاں چلتا ہے، روزی روٹی کا مسئلہ نہیں، اس لیے بولتا ہمارے بچوں کا فیوچر یہی ہے، کیونکہ ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ دینی ماحول کے اندر عصری تعلیم ہو، اچھے ڈاکٹرز، اچھے انجینئرز، اچھے پروفیسر، اچھے ٹیچر، اچھے وکیل، ہے ہی نہیں ایسا۔ مسجد میں تو بہت زور سے بولتے ہیں وہ یہودی ہے، وہ نصرانی ہے، ارے بھائی ان کے مد مقابل تمہارا ہے کیا؟ ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے ڈال کے مسجد بناتے، مسجد اتنی پختی بنانے کی ضرورت نہیں، اچھا ایجوکیشن، اچھی تعلیم و تربیت،
اچھا روزگار مضبوط بنایا انہیں، تعلیم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے ایک اسٹینڈرڈ ہو، وہ تعلیم کی صورت میں ہوگا۔ ایک اچھا مومن، ایک اچھا مومنہ کب بنے گی؟ اس کے لیے تعلیم شرط ہے، لیکن آج تعلیم نہیں ہے، اس لیے ہمارے یہاں جاہل لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ابھی مجھے ڈرتے ڈرتے بولنا پڑتا ہے، میں بول بھی رہا ہوں، ڈرتے ڈرتے بولتا ہوں میں۔ ایک جگہ پتا ہے خطبہ منگنی کے بارے میں بولا تھا میں، سب نوجوان اٹھ کے مولانا کیا تم، ارے بھائی تم بلائی زبردستی، میں آنا نہیں چاہتا تھا، یہ منگنی جو ہے یہ ہندوانہ رسم ہے، اہل حدیث تم کر رہے تو بالکل مردود طریقہ ہے، اتنے لوگ جمع ہوئے تم منگنی میں، یہ کوئی منگنی ہے؟ یہ خطبہ بولتے ہیں، خطبہ۔ علم نہیں ہے، اسی لیے تو سارے کام ہندوانہ رسم کے مطابق ہے۔ ایک خطبہ کے اندر اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو شادی ہو رہی ہے کسی کو معلوم نہیں تھا، کچھ گنے چنے صحابہ اکرام کو معلوم تھا، ولیمے سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے۔ یہاں منگنی اتنے زور سے کرتے ہیں کہ سورے محلہ تو محلہ، وہ دادی کے، پردادی کے، نانی کے، پرنانی کے، وہ خالہ کے، چچا کے، وہ اگڑم تک سب جمع ہوتے ہیں، اور دلیل کیا تھے؟ مولانا رشتہ توڑنا کیا؟ ارے بیوقوف ہو، کیا اللہ کے نبی سے زیادہ رشتہ رکھنے کی جو آپ کا فعل تھا اس سے بڑھ کر ہے؟ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو اپنی بیٹی کی شادی میں سارے عرب کے لیے کوئی اکٹھا نہیں کر سکتے تھے؟ بہت بڑے آپ کو رشتہ داری کا خاص پیارو پاس یاد آ گیا۔ میں اس لیے اشارتاً یہ بات کہہ رہا ہوں، اخلاق ہی نہیں ہے، ہماری زندگی کے جو معاملات بھی ہے نا اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ لبرل مسلم ہے، لبرل بولے کیا نام کے صرف کام سب کچھ، فقیر محمد، جعفر، عبداللہ، اس کو معلوم ہوتا ہاں یہ مسلمان ہے، اس کے کردار سے معلوم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، اور یدنین علیہن من جلابیبہن، عورت کا جو ہے نا وہ ایسے سامنے آنا چاہیے، اور اتنا جو ہے وہ برقع جو ہے نا یہ جو برقع، یہ تو تماشا دکھاتے ہوئے جا رہا، اور چست برقع۔ ابھی آپ برقعے کے زمانے جائیں گے نا تو ہم بولتے ہیں کہ آپ کو کامن مانگتا ہے کہ فیشنیبل بولے ایک دم چپکنا، ایک دم سب نظر آنا۔ برقع اور پردے کا معنی کیا ہے کہ اس کے اعضائے عزیزہ رئیسہ چھپ جائے، لیکن یہ تو اور دکھاتے پھرتے ہیں، فتنہ پھیلاتے جاتے ہیں، اتنا چست برقع، اتنا فیشنیبل، پردے کی جو عظمت کو اور بھی جو اس کی چاک چاک کرتے چل رہے ہیں۔ حیا، دیکھیے چادر کا ذکر ہے، اس لیے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس چادر، ارے بھئی اپنی چادر میں لپیٹ کے آؤ ان کو، یعنی ان کی اتنی چادر چوڑی تھی کہ کسی ایک کو لے کے آ سکتے تھے، ہے نا؟ یہ آج جو برقع پہنتے ہیں وہ پردہ ہے کیا؟ پردے کا مذاق ہے، کڑوی لگتی ہے نا؟ ہاں، اس لیے دیکھیے میرے عزیز دوستو، یہ بہت ساری باتیں ہیں، جہالت کی وجہ سے ہم اسلام کو اپنے ڈھنگ سے دیکھ رہے ہیں، اپنے فکر سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہر کوئی نہیں یہ اسلام، ہر ایک کا الگ الگ اسلام ہے، کیونکہ ان کی سوچ کے مطابق بنا لیے۔ اسلام کی تمام تعلیمات طرز محمدی پر ہونے کی صورت میں اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، زندگی کا ہر معاملہ ہو، وہ طرز محمدی کے مطابق ہو تو اللہ کے نزدیک وہ فعل قبول ہے، ورنہ قبول نہیں۔ اس لیے جہالت کی وجہ سے بہت سارے مسائل، آپس میں جھگڑے، لفڑے، پتہ نہیں کیا 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 ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ وَيَكْسُرُ الزِّنَا، زنا کثرت سے ہوگا۔ زنا اب وہ حیاداری ہے ہی نہیں نا، زنا کثرت سے ہوگا۔ کیسا؟ یہ اتنا خطرناک ہے، یہ واٹ صاف نہیں، یہ واٹ صاف ہے، یعنی
یہ دماغ کو جو ہے پورا صاف کرنے والا ہے، یہ برین کو واش کرنے والا ہے۔ پہلے ٹی وی تھا، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا، وہ ہفتے میں 2 فلم، بہت شوق، میں بھی دیکھا ہوں، ایسا کچھ نہیں کہ نہیں دیکھا، بہت شوق سے دیکھتے تھے۔ ابھی چلتے مسجد میں بھی دیکھتے ہیں، ابھی مسجد میں بھی دیکھتے ہے نا۔ یہ دماغوں کو صاف کرنے والا ہے، اس لیے ہمارے بچے بچیاں اسلام سے باغی ہیں، اس لیے کہ ہم ان کی فکر نہیں کرتے، موبائل دلانے کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ سامنے والا 50,000 کا بیٹے کو موبائل دے، سامنے والا اس کی بیٹی کو 1 لاکھ کا موبائل دے، چلو ہم بھی جو دلا دیں گے۔ ہم اس کی فکر کرتے ہیں کہ موبائل دلائے تو کیسے دلائے اور کیوں دلائے۔ پھر ہم اپنے بچوں سے، اپنے بچیوں سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے وفادار رہے، کیسے رہیں گے؟ بھاگ کے جاتے روتے۔ پھر ہمارے نوجوان، ہم بولتے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ پرسوں ایک بچہ میرے سوال کر رہا تھا، وہ لو میرج کرے تو کیسا کیا؟ لو میرج، یہ لو اور میرج یہ کیسے مکس کر کے بولتے پتہ نہیں کیا ہے اس کے پاس تو کر۔ لو الگ چیز ہے اور میرج الگ چیز ہے، اور اس میں بھی ارینج میرج ہے۔ یہ لو میرج میں تو کیا دونوں بھی ادھر آ جہاں کوئی نہیں نظر آتا، کیونکہ ایسے بول بھی چلے نا سنگیت کے ذریعے سے، وہاں جہاں کوئی نہیں نظر آتا، بڑے شوق سے سنتے، اماں بابا بھی سنتی، بیٹی بھی سنتی، بیٹا بھی سنتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی بے حیائی کا تماشا۔ معزز سامعین، بہت سی باتیں ہیں، ان باتوں کو ذکر کریں گے، کم وقت ہے۔ اس کی فکر تعلیمی اعتبار سے ہونا چاہیے، اخلاق اچھے ہونا ہے مومنوں کے، مومنات کے، تو اس کی تعلیمی چیز سے ہی تربیت ہو سکتی ہے، تعلیم کے بغیر نہیں۔ ہم انگریزی تعلیم پر فکر کر رہے ہیں، ایک ٹیوشن کے لیے، انگلش سبجیکٹ کے لیے، جیومیٹری، الجبرا، سائنس، یہ الگ الگ سبجیکٹ کے لیے منتھلی 2-3 ہزار ایک ٹیوٹر کو دیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھا صحیح بیچارہ سائیکل چلے جاتے، 100 روپے دیتے پڑھانے کو آنا، 100، اور اسے دیتے بھی نہیں وقت، اور بیچارہ جاتا ہے۔ مسجد میں بھی تنخواہ کتنی آج کے حساب سے، وہ آپ کو بولیں گے تو پھر خراب لگے گا، اتنا مہنگا ہو گیا۔ یہ لیبر کو تنخواہ بڑھ گئی، کچرا جھاڑنے والے کو تنخواہ بڑھے گی، لیکن امام کی نہیں بڑھی، کیوں؟ اس کو سب وہ اللہ کی گئے ہو، سب قربانی بول دینا، سب ضرورتیں اس کی ہے، یہ لکڑی کا ہے امام، پتھر کا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کے ساتھ یہ رویہ ہے، عالموں کے ساتھ یہ رویہ ہے، تو امید کیا رکھیں گے؟ اس لیے ایک دنیاوی ٹیوٹر کو، اس کو خالی بیٹھ کے گھر میں کمپلسری ہو، 1-2 کلومیٹر تک لے جا کے چھوڑتے ہیں، 1 منٹ میں تو بیٹھ آؤٹ، مولانا ذرا، مولانا تم بہت دکھلا رہے، مولانا کو بہت مستی ہے بولے۔ دین تعلیم کے ساتھ یہ سوتیلا پن ہے تو کیسے دین حاصل ہوگا؟ کیسے دین کی روشنی میں اخلاق و تربیت ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ نہیں ہوگی، ویلیوشن ہی نہیں، ہم خود اس کی ویلیوشن نہیں کرتے، اس کی کوئی ویلیوشن نہیں۔ ایک بہت پرانی بات، میں جوان تھا کہ جب مولانا ان کی عمر کا تھا، اور پورے علماء کی طرف سے ایک کانفرنس تھا، مجھے بھی بلائے تھے، مجھے 15 منٹ بولیں گے، پہلے ہی میں بولا یہ جو مدرسے کا جو پروڈکشن ہے نا، اس کی مارکیٹ میں کوئی ویلیوشن نہیں۔ ابھی بڈھا نہیں تھا، جوان تھا میں، اس وقت بولا تھا، اس کی کوئی ویلیوشن نہیں۔ ایک 10ویں پڑھا رہتا ہے اس کی ویلیوشن ہے، 12ویں پڑھا رہتا ہے اس کی ویلیوشن، لیکن مولانا کی نہیں۔ امامت کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ میرے مستقبل کے لیے روزگار کہیں بزنس کروں گا میں، یہ برابر نہیں، مولانا بڑا سر درد ہے، بولے ستاتے بھی بہت ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، دین تعلیم کو حاصل کرتے ہوئے تربیت جو ہے علماء دین کی روشنی میں ہوگی تو ہمارے بچے بچیاں بااخلاق نکلیں گی، امت کے اندر، صلح امت کے اندر بہترین کردار ادا کرنے والی مائیں پیدا ہوں گی، صلح امت کے اندر بہترین باپ پیدا ہوں گے، دائی پیدا ہوں گے، مفسر محدث پیدا ہوں گے، وہ ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، پوسٹ پروفیسر بھی ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ دین کے بھی مکمل ماہر ہوں گے۔
اب کھاتا پیتا گھرانہ والا مدرسے میں ڈالتا کیا؟ کیوں نہیں ڈالتا ہے؟ مدرسے میں پڑھائی نہیں ہوتی ویسی، بہت چلتا نہیں، مہینے میں اتنے 1000 فیس دینا، اس کی کمائی اتنی نہیں، چلو مدرسے میں ڈالو۔ ہے بھی نہیں ہمارے مدرسے میں ایسا نظام کہ ایک عالم بنتے ہوئے وہ ڈاکٹر بن سکے، ایک عالم بنتے ہوئے کسی اچھے وشے پر، ٹاپک پر وہ پروفیسر بنے، ایسا ہے ہی نہیں مدرسہ، ہے ہی نہیں۔ دوستو بہت سی گہری باتیں ہیں جس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسجدوں کی تعمیر کے ساتھ اماموں کے تنخواہ، اماموں کے ذریعے سے بہترین کام لینے کا منصوبہ ہو، تبھی جا کر آپ کے گاؤں، شہر، محلے کے اندر بچے بچیاں بہترین دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے دینی ماحول کے اندر رہ کر بہترین ایک مومنہ بنے گی، مومن بنے گا۔ خالی ایسے لیکچر کرنے سے کیا بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں، پریکٹیکلی طور پر میدان میں اترنا۔ آج سے طے کیجئے کہ ہماری نرسری جو ہوگی، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ہم پورے یہ کیا راجم پیٹ کے لوگ ایک ایسی نرسری بنائیں کہ یہ کے جی پیجی جو ہوتا ہے نا، ½ kg، پونا kg، 3 kg ہے نا، وہ کے جی میں جو ہے ہمارے بچوں کا ایسی دینی تعلیم تربیت ہو کہ وہ پرائمری میں جانے سے پہلے قرآن کے کئی سورتوں کے حافظ بنے، کئی دعاؤں کے حافظ بنے، اور 7 سال کی عمر میں وہ نماز کے پابند بن جائے۔ وقت مجھے مل گیا، لیکن میں کیا بول رہا ہوں یہ زیادہ آپ جو ہے رسپانس مجھے دے سکتے ہیں، میں تو بولتے جا رہا ہوں۔ تھوڑا جذبات کو، یعنی بولتے ہیں نا دل کے جذبات کے تاروں کو چھیڑنے والی بات ہے میری، ہے نا۔ حقیقت بھی یہی ہے، ہم تمنا تو رکھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی، اپنے بچیوں کو دیندار بنانے کی، لیکن اس کی فکر ہو رہی کیا؟ ہم اپنے بچیوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، اس کے لیے فکر کر رہے ہیں، اپنی محنت، گاڑی کمائی بھی اس پر لگا رہے ہیں۔ کیا اس طرح سے ہم دیندار بچے بچیاں بنانے کے لیے ویسا کوئی پروگرام ہم بناتے ہیں کہ یہ اصل دیکھنے کی بات ہے۔ میں اسی کی طرف جو ہے آپ کا ذہن جو ہے آپ کے پھر سے اسی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ میری شاید اردو بھی تھوڑا سا ہو سکتی ہے کہ تھوڑا میں کہیں ذرا بولتا ہوں، سمجھ میں آتی ہے نہیں، اللہ جانے۔ بہرکیف بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، قبول کرے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے جذبات سے متعلق بات ہے، اور ہمارے حالات بھی کچھ اس طرح سے ہیں۔ ان حالات پر غور و فکر کرتے ہوئے ہم کو فکر کرنا پڑے گا، آج کے دور کے حالات اور واقعات کی روشنی میں ہم کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، ہمارے اپنے بچوں کی بچیوں کی مومنانہ اوصاف ان کے اندر آئے، اس کی فکر ہم کو کرنا ہے، اور فکر کے ساتھ اس کے لیے باقاعدہ ایک کام بھی ہونا چاہیے، تو ہی اس کے نتائج ہمارے سامنے اچھے آ سکتے ہیں۔ خالی تقریر کرنے سے، کانفرنس کرنے سے ایک میسیج تو ضرور پہنچتا ہے، لیکن اس میسیج کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہم ایک کام بھی لے کر اٹھنا چاہیے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو کیسے دین سے ان کو جوڑے رکھیں گے، دنیاوی تعلیم بھی دیں اور دینی ماحول کے اندر دیں، کیسے دیں، کیا کر سکتے ہیں ہم، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو سامنے رکھتے ہوئے غور کریں گے۔ پیشین گوئی کا مطلب کیا؟ وہ ایک سرل سادے سیدھے زبان میں ہم بچوں کو بولتے ہیں، دیکھ محنت نہیں کرے گا تو گدھے چرائے گا، گدھا مزدوری کرے گا بولتے ہیں نا، پڑھے گا تو اچھا کچھ بنے گا تو تیری زندگی اچھی ہوگی، یہ پیشین گوئی ہے نا۔ مطلب کیا ہے کہ جو تمہاری زبان سے نکل رہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گدھے ہی چرائے گا، نہیں، اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اس کو فکر دلا رہے ہیں کہ آپ محنت کر لو، آگے کی زندگی آپ کی اچھی گزرے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے درمیان میں پیشین گوئی بیان کی ہے کہ قیامت کے دن ایسے حالات پیدا ہوں گے، تو ان حالاتوں میں جو ہے آپ زیادہ فکر کرو کہ
کہ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ جاہل نہ ہوں، نہ بچے نہ بچیاں. اس کی فکر کرو، کیونکہ ایسے حالات آئیں گے. اب کرونا آیا تھا نا، کیا فکر کر رہے تھے؟ کرونا آ گیا نا، ناک کو پٹی لگا رہے تھے، سینیٹائزر لگا رہے تھے. کون بھی آئے تو دور سے ایسا یوں کرتے تھے، بات بھی نہیں کرتے تھے، دور سے آئے نا. کیوں؟ کرونا آیا، اس سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ کچھ حادثے ہوئے، ہے نا. ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ دور جو ہے ایسا دور ہے جو علمی دور کہلایا جاتا ہے، لیکن علمی ہی دور کے اندر علم اڑ جائے گا. کون سا؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا. ایسے دور میں بچے ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، انجینئر بھی بن رہے ہیں، پروفیسر بھی بن رہے ہیں، ہارڈ ویئر انجینئر بن رہا، سافٹ ویئر انجینئر بن رہا، میکینیکل انجینئر بن رہا، اے سی انجینئر بن رہا. ہاں، پھر اس کے بعد جو ہے بی ایس سی اگری کر رہا ہے، بی ایس سی بی ایڈ کر رہا ہے، بی ایس سی ایم ایڈ کر رہا ہے، ہاں ایم ایس سی کر رہا ہے. کتنے کیا 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 ہے، میرے کو بھی نہیں ہے کہ جو پڑھا ہوں میرے کو دوا آ رہا ہے. کیا 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 ہے آج کل، بائی ٹیک، بی ٹیک، ایم ٹیک، کیا کیا ہیں، ٹیک ٹیک ہیں سب، ہے نا. یہ سب ٹیک ہیں، لیکن ایمان کو ٹیک کیسا کریں گے؟ ایمان جو ہے بے ٹیک ہوتے جا رہا ہے. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں علم اڑ جائے گا، اس کے نتیجے میں جاہل زیادہ ہوں گے. اب جاہل زیادہ ہوں گے تو بتائے کیا فرمایا اللہ کے نبی؟ وَيَكْسُرُ الزِّنَا، زنا کثرت سے ہوگا. زنا بولے تو کہ ایکچوئل وہی نہیں، بلکہ آنکھ سے دیکھنا زنا ہے، کان سے سننا کان کا زنا ہے، اس کے بعد دل میں کچھ محسوس کرنا دل کا زنا ہے، پھر وہ بٹن دباتے ہیں ہاتھ کا زنا ہے نا، پھر اس کو خریدتے ہیں مال کا زنا ہے نا. نیٹ خریدتے نا، 100 کا 200 کا خریدتے کہ نہیں؟ اچھے کام کے لیے بھی خریدتے ہیں. اب نوجوانوں کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی وہ اچھے کاموں کے لیے خریدتے ہیں کیا اور کاموں کے لیے، یہ نوجوانوں سے پوچھنا. لیکن نوجوان تو نوجوان، بوڑھے لوگ بھی دیکھتے ہیں، بوڑھے لوگ بھی دیکھتے ہیں. کیوں؟ یہ جو ہے نا ہمارے دماغوں کو صاف کرتا ہے. اب ایک بات ذہن میں رکھیے، پہلے دور میں کسی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرنی پڑتی تھی، جنگ. اس دور میں کیا ہے بولو؟ ایک چند لوگ بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ، اسکرپٹ تیار کرتے ہیں، کیریکٹر تیار کرتے ہیں، اور کوئی معروف جو تھرکنے والا اس کے ذریعے سے وہ کیریکٹر کیا کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں. کون ناچا؟ شاہ رخ ناچا. عامر خان پھٹی پینٹ پہنے، سطر چھپاؤ رے بیوقوفو، لیکن پینٹ پھٹی ہوئی پینٹ نے چتر نظر آ رہی ہے تو بھی کیوں؟ عامر پہنا، نعوذ باللہ من ذلک. نام مسلم کا، کام پورا یہودیانہ، بے حیائی کا. اب لوگ، میں سرسی کی بات بتا رہا ہوں، حافظ عبد الغفور صاحب شیخ، وہ ایک نوجوان کو پوچھ رہے تو کیسا بننا چاہتا؟ بولے میرے جیسا کیا؟ نہیں، بولے میں شاہ رخ کے جیسا بنتا. بولے آپ کے جیسا، کیونکہ گھر میں وہی پڑھایا جا رہا، سکھایا جا رہا. مولانا کیا ہے اس کا خالی بھنکس کرتے رہتا، اس کو اٹھے بیٹھے وہی جو بولے قال اللہ قال رسول اللہ وہی بولتے رہتا، اس کا کام ہی جو بولے. تو کہا جاتا ہے اس کے نعت کو مت جا، پھر تیرے روٹی کا ہوئے گا، بولے، ہے نا. تو ایسا اسکرپٹ تیار کرتے لوگ. پھر اس طرح سے اسکرین بھی آتی، 70 mm چلے گئے، 35 mm چلے گئے. اب خالی یہ آ گیا، صرف اسکیل آ گیا نا، کیا بولتے ہیں اس کو، 2 اسکیل 3 اسکیل 4 اسکیل، کیا آ گیا ہے نا. اب اس کے اندر ساری بے حیائیاں ہیں. اور آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں، یہ جتنے بھی ایپس تیار ہوتے ہیں نا، ایپس، وہ ہمارے ڈالے تو بھی چلتے نہیں، وہ پورے یہودی اور عیسائی کے ہاتھ میں پوری ایپ جو ہے نا. موبائل تو ہم خریدے ہیں، یہ میڈ ان چائنا کا ہے، خریدے تو ہیں، لیکن اس میں جتنے بھی ایپ بن رہے ہیں نا وہ چائنا والوں کی نہیں ہیں، وہ یہود و نصارہ کے ہیں. ایک ذہن میں رکھ لیجیے آپ، ہم نہیں بنا سکتے، کوئی آپشن نہیں ہے اس کے اندر، چلتے بھی نہیں.
بہت آپ کو گہری باتیں بتا رہا ہوں میں. یہ جتنے بھی چینلز ہیں نا، ہم بولتے ہیں نا اس کا ہے وہ ہے، یہ سب اس کے اوپر یہودی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. بہت چالاک قوم ہے، کیونکہ ان کے درمیان انبیاء اکرام ہیں، قرآن آسمانی کی. بہت چالاک قوم ہے، بہت ہوشیار، بہت شاطر، بہت بدماش. پورے میڈیا پر، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر جو ہے یہودی غالب ہے. اکنامک عالمی بینک پر وہ ہے. ایگریکلچر بولو، ایجوکیشن بولو، پالیٹیکنیکل بولو، روڈ ٹرانسپورٹنگ بولو، میکینیکلزم بولو، سب میں ان کا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پھنکی کی ایجاد بھی جو ہے جرمن والوں کی، یہ نصارہ. ہندوستان میں جتنے بھی جو ریلوے جو ٹریک آپ کو دکھتے ہیں، برج دکھتے ہیں نا، وہ جرمن ہے. وہ صرف برٹش جو ہے پیسہ دیتا تھا، لیکن ٹیکنیک پوری ان کی. ماہر ہیں وہ لوگ، بہت ہوشیار، شاطر. تو معزز دوستو، ایسے حالات میں ہم ان کے ہی نقش قدم پر چل رہے ہیں. نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں. اس لیے ہمارے مسلمانوں سے ان کو ڈر نہیں ہے، کیوں؟ ہم سب کھوکھلے ہیں. اور ان کی کوشش بھی کیا ہے بولو؟ عیسائی دائیوں کی کوشش کیا ہے بولو؟ یہودی دائیوں کی کوشش کیا ہے بولو؟ یہودی بنانا نہیں، نصرانی نہیں بنانا ہے، صرف ان کو اسلام سے روکے رکھنا ہے اور اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ان کے دل و دماغ میں ڈالتے رہنا، اسلام سے ان کو بیزار کرنا. ان کا کام ہی یہی ہے. بعض بچیوں کو اب گہرائی سے پوچھو، ایسا دوسرے بن کے پوچھو، کیا کرنا؟ گھر میں بولتے اس لیے میں برقع پہنتی، نہیں پہنتی. میں دل سے نہیں پہننا چاہتے ہیں، دل سے اسلامی تہذیب پہ نہیں رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ میڈیا ان کے ذہن کو اتنا گندا کر دیا ہے. دل سے نہیں. یہ بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، معلوم رہتا اس کا، ہم لسٹ میں دیکھتے ہیں نام ہے، وہ ہمارے پاس آتا نہیں، غیر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، انہیں دور بیٹھے رہتے، کیونکہ کرتا پائجامہ پہ دور اس کو اپنے آپ کو اس کی وہ انگلش میں بولتے رہا، وہ اپنا اسٹائل، اور تھوڑا تھوڑا مخالفت بھی کرتے رہتا. ہم مسکراتے رہتے ہیں. کیا عجیب و غریب قوم ہماری بن گئی ہے کہ خود ان کو اپنے اسلامی تعلیمات سے نفرت ہے، ہماری تہذیب سے ان کو گھن آ رہی ہے. اللہ، یہ ہے ہمارا حال. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت علم اٹھ جائے گا، زنا عام ہوگا، وَيَكْثُرُ الشُّرْبُ الْخَمْرُ، شراب کثرت سے پی جائے گی. شراب عیب نہیں سمجھیں گے شراب پینا. ہاں تو معزز سامعین، ایسے دور میں ہم ہیں جہاں یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم کو فکر کرنا ہے کس بات کی؟ کہ دینی تعلیم کے بارے میں خوبصورت طریقے سے ماحول بنانا. یہ بھونڈا بوسیدہ نہیں، آنے کے بعد ان کو خوشی ملنا. ایک دم دیکھو اسکول میں جاتے ہیں، وہ کیا ہے، آدھی کے جی، 3.25 kg، 1 kg، 2 kg، کیسے رہتے بچوں کو کھلونے رہتے وہاں، اس کے پر لگے رہتے بورڈ. ایلیفینٹ اس ہتھی رہتی، بنانا وہ بنانا رہتا ہے. اس کے بعد مین، وومین، چھوٹے چھوٹے بچے. اب دیکھو عربی میں امرأتن ایک عورت رہنا ہو، نساء عورت، رجل مرد، ولد لڑکا، بنت لڑکی، فیل ہاتھی. ایسا ہے نہیں، خرچہ نہیں کرتے. کیوں؟ وہ پڑھانے والے کچھ دیتے نہیں تنخواہ، وہ یہ سب کہاں سے خرچ کریں گے؟ اچھے اچھے خوبصورت کتابیں بنائے ہیں تاکہ بچے وہ تصویر دیکھ کے سمجھے. عربی میں ہاں فیل بولے تو عربی میں ہتی ہے، یہ سورہ فیل. چھوٹا بچہ ایلیفینٹ بولتا ہے، فیل نہیں بول سکتا، پھر بھی فخر سے بولتے ہیں مسلمان ہیں. لیکن انگلش میں پوئٹری پوئم آتی لیکن سورہ فاتحہ نہیں آتا، پھر بھی مسلمان ہے. اسٹائل پوری جو ہے یہودیانہ ہے، پھر بھی مسلمان ہے. ذرا سوچئے، ہمارے یہاں تعلیم کی، تربیت کی وہ فکر نہیں ہے. وہ فکر کی ضرورت ہے.
یہ دور وہ ہے سامعین سامعات، ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. باپ کیا ہے، باہر جا کے لاتا کماتا دیتا ہے، لیکن ماں جو ہے وہ ایک عظیم اسکول ہے. ماؤں کو اپنے بچوں کے بارے میں خصوصاً فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت کیسی دیں، ان کی کیسی جو ہے دین کی طرف ان کی ذہنیت کو مائل کریں، اس کی فکر کریں. آنے والے کل کے دنوں میں اور بھی جو ہے خطرات ہمارے سامنے ہیں، اور بھی بہت سارے چیلنجز ہیں. تو اب ہم فکر کریں گے تو آنے والے وقت میں بہت سارے خطرات سے، بہت سارے چیلنجز ہم جو ہے ان کا چیلنج جو ہے اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر ہم کچھ بھی نہیں تو میں ایک بات بول کر اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ. دیکھیے ہمارے یہاں ایک میڈیا کے اندر بات چلتی، کیا بولو، یہ طلاق خلا 4 بیویوں کا مسئلہ لے کے چلتا ہے. تمہارے اسلام میں بولے عورتوں کا کیا ہے، بولے ایسا ہی ہے، بولے ایک آدمی 4 کرتا کیا ہے، بولے. حالانکہ ان کی تاریخ آپ پڑھے نہیں ہیں. ان کے یہاں کئی داسیاں رہتے، چلتا وہ داسیاں، میں داسی بن کے رہوں گی تمہاری، تم میرے تلسی بنو میں تمہاری داسی بنوں گی. ہے نا، یہ آپ جانتے نہیں ہیں. ہاں حقیقت جاننے والے بھی ہیں لیکن بولتے نہیں، ہے نا. ہمارے اسلام میں 1 سے زائد جو ہے شادی اجازت کی بنیاد پر ہے. یعنی اجازت مطلب بیوی کی اجازت نہیں ہے، اس کی جیب کی اجازت دے رہی کیا، اس کا جسم اسے اجازت دے رہا کیا، دوسری کی. اور اس کے اندر اور کیا ہے بولو، انصاف کر سکتا ہے کیا. ان کے یہاں داسی رکھنے کے لیے کوئی شرط نہیں، کتنے بھی چاہے رکھ لو. اس لیے ایک راجہ کی کئی داسیاں تھیں، ہے نا. اور آج جو جتنے بھی مالدار لوگ ہیں نا ان کی سب کی داسیاں ہوتی ہیں. ہمارے اسلام میں کنڈیشن ہے، اگر تم 1 سے زائد کرتے ہو تو تمہارا جیب اس کو برداشت کرتا ہے کیا، تمہارا جسم اس کو برداشت کر سکتا ہے کیا، اور نفسیاتی پہلو سے دونوں کے درمیان میں تم انصاف کر سکتے ہو تو 2، اور اس سے زیادہ 3، اس سے زیادہ 4، اس کے بعد نہیں. اللہ کے نبی کیا فرمایا، طاقت رکھتے تو شادی کرو، نہیں تو روزہ رکھو گا. اب میڈیا اس کو اچھالتا ہے، مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. مسلمان یہی سوچتے ہیں ہمارا اسلام ایسا ہے، بولے عیاشی کرنے کی اجازت دیتا ہے، کیا بولتے ہیں، اور ہمارا اسلام بہت خطرناک ہے، بولے جب جائے جب چھوٹے طلاق دو، ہو گیا، یہ عورت کو گیا طلاق دے دو. ہوا ایسا اس لیے کہ علم کی کمی کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کی زندگیاں برباد کیے ہیں. اس طرح کے بیجا قسم کی طلاق کی وجہ سے بہت سے گھر برباد ہوئے ہیں. طلاق جو ہے ہمارے معاشرے میں حقیقت میں مذاق بن گیا، معلوم نہیں، علم نہیں. تو طلاق کا صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے عورتوں کے، بیٹیوں کے گھر برباد ہوئے. اس کا ذمہ دار کون ہے بولیے، ہم خود ہیں. اسلام میں طلاق کیا ہے. اب طلاق کے مولانا کیا وہ طلاق بولے تو کیا طلاق دینے کا چاہیے کیا تمہارا ارادہ، ایسا بولتے. اب 1 سے 2 شادی کا بول رہے مولانا تمہارے کیا 2 شادی کرنے کا ارادہ کیا بولتے. ارے بھائی بولنا ضروری ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا ہے. لیکن لوگوں کا کیا انٹینشن کیا ہوتا ہے، یہ مولانا کچھ تو بھی دل میں ہے، کچھ تو بھی کالا ہے اس کے، یہ انٹینشن ہے. سنتے وقت یہ انٹینشن ہوتا ہے، اس لیے وہ بات کو اس طریقے سے نہیں سنتے ہیں، بات پلے نہیں پڑتی ہے، وہ ایک مسئلہ ہے. تو بہت ساری باتیں دیکھیے علم کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو بہتر افضل بنا سکتے ہیں. ہمارے بچیوں کی، بچوں کی، ہمارے گھر کے بڑے عورتوں کی، مردوں کی، ہمارے محلے کے ماحول کو دینی نورانی بنا سکتے ہیں خالص کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی روشنی میں. اس لیے جو صفات جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں، وہ اوصاف ہمارے زندگی میں آنا چاہیے. اسی صورت میں اللہ کے نزدیک اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے اجر اللہ نے بنا کے رکھا ہے، ان کے لیے مغفرت بنا کے رکھا ہے، بشرطے کہ اوصاف ہمارے اندر آئے. تو یہ اوصاف ایسے چاہتے کیا، ڈاکٹر ایسے ہی بنتا، انجینئر ایسے ہی بنتا،
ٹیچر ایسا ہی بنتا ہے، پروفیسر ایسا ہی بنتا ہے، بلکہ اس کے لیے کرنا پڑے گا، محنت، کوشش کرنا پڑے گا۔ ایک اچھا آدمی بنانے کے لیے اس کے پیچھے اس کے والدین ہیں، استاد ہے، ماحول ہے، معاشرہ ہے، خاندان ہے، محلہ ہے، وہاں کا منتظمہ ہے، وہ سب جا کے وہ بچے وہ بچیاں بہترین بنتی ہیں۔ خالی بولنے سے نہیں ہوتا، اس کی فکر، اس کے لیے محنت، اس کے لیے جدوجہد، اس کے لیے کڑن، اس کے لیے فکر، اس کے لیے مستقل جو ہے فکریں ہوتا ہے، تب جا کے معاشرے کے اندر اچھا طبقہ آئے گا، ایسے اوصاف والا۔ دیکھیے باتیں میں نے بہت جذبات میں کہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دلوں کو چوٹ پہنچی ہو، کیونکہ بولنے کا بھی موقع ملا، پھر دوبارہ آؤں گا، یعنی بوڑھا بھی ہوں، پتہ نہیں زندگی کب ساتھ چھوڑ دے، تو آپ کے درمیان میں کچھ جذبات میں بھی بولا ہوں گا، تو کسی کو ٹھیس پہنچا تو معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے موقع دیا، میں تھوڑا سا جذبے میں بولا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جس جذبے کے تحت آپ کے درمیان میں بولنے کا موقع ملا ہے، انہی جذبے کے ساتھ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ سب کو جو ہے اس جذبے کے تحت ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں سچا پکا مسلمان بنا دے، سچا پکا ہماری ماؤں بہنوں کو مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مومن بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو سچا مومنہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا فرما بردار بنا دے، ہماری تمام ماؤں بہنوں کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے سچ بولنے والا مرد بنا دے، ہمیں ہمارے اپنی ماؤں بہنوں کو ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے سچ بولنے والی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے والا مرد بنا دے اور صبر کرنے والی عورتوں کو بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص اللہ کے لیے اس کے سامنے جھکے عجز اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اللہ ہم سب کو مرد بنا دے، ہماری عورتوں کو عجز اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ دیگر نوافلوں کو بھی روزہ رکھنے والے مرد بنا دے اور ہمارے ماؤں بہنوں کو بھی جو ہے روزوں کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام ہم بھائیوں کو اپنی حیا کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کو جلد از جلد شادیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جو بن نکاحی ہمارے جو بیٹیاں بیٹی ہیں وہ جلد از جلد ان کی نکاح ہو جائے، اس کی بھی فکر کریں۔ یہ کب ہوگا؟ نکاح کو اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان کرو کہ زنا کا تصور ہی معاشرے میں سے اٹھ جائے، ایک غریب آدمی کو بھی نکاح کرنا آسان ہو جائے، غریب آدمی کو بھی نکاح کرنا آسان ہو جائے۔ نہیں تو کیا بولتے ہیں، ارے مولانا تم وہاں دے رہے، تمہاری تنخواہ سے اس کی بیٹی کی جوتی بھی دیں گے، کیا تم سوچے بولے تمہاری اوقات کیا ہے؟ ایسا بول کے ایسا بھی ہوتا نا، بہت پیسے والا ہے، میں ایسا دیکھ رہا ہے بولے، بہت ایسا مانگتا ہے بولے، ایسا بولے تو کیا ہے میرے بھائی، ایسا مانگتا ہے بولے ایسا، اور کیا بولتا ہے میرا بیٹا گیا ہے تو اس کو وہاں ذرا بیٹھنے کو مانگتا ہے بولے، بیٹھنے کو۔ ارے بیوقوف، کیا بیٹی دے رہا اور تیرے کو کیا مانگتا ہے؟ بیٹھنے کو مانگتا ہے بولتے۔ یہ سارے عجیب و غریب تماشے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں شادیاں رکی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نوجوان بچے بچیوں کی جلد از جلد شادی ہو جائے، اس کی فکر ہمارے معاشرے میں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شادی کے ذریعے ہی سے ہم اور بھی مضبوط حیادار بن سکتے ہیں، شادی کے ذریعے سے ہم کیا ہے اور بھی مضبوط طریقے سے حیادار بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی شادیوں کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیادار مرد بنائیں، حیادار عورتیں بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا بنا دے اور ہماری ماں بہنوں کو کثرت سے ذکر کرنے والی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے نزدیک اجر ہے۔ اللہ ہم ان تمام اوصاف کے ذریعے تیری رضا حاصل کرتے ہوئے تیرا اجر ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور تیری ہمیں مغفرت نصیب فرما، ہمارے ماؤں بہنوں کو اور ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ ان اوصاف کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ان تمام باتوں کو جو اس وقت اس مجلس میں جن جن واعظین کے ذریعے سے سنا ہے، ان تمام واعظین کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور آپ تمام حضرات کو بھی اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔